سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ہماری شکایت رہتی ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے، بہت کوشش کرتے، بہت محنت کرتے، لاگ وقت لگاتے ہیں، رشوت دیتے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے، لیکن ہمارے کام بنتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اس کا حل بتایا، تمہارے کام نہیں بنتے، اللہ کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں تمہارے کام کیسے بنیں گے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تقوی اختیار کرو۔ کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی یعنی پرہیزگاری، متقی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ اس لیے متقی تقوی سے بنا ہے۔ متقی آدمی جو رہتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں متقی پرہیزگار، فلاں مانس تو وہ متقی یعنی پرہیزگار، تو کیا مطلب اس کا؟ وہ گناہ سے پرہیز کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اس لیے اس کو متقی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو پرہیزگار بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے نسخہ بیان فرمایا، ایک کام کرو صرف، تمہارے کام بننا آسان ہو جائیں گے، تمہارے کام اٹکیں گے نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تقوی اختیار کرو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ ہماری شکایتیں رہتی ہے، ہم کسی کام کے اندر میں پھنس گئے ہیں، کسی مصیبت کے اندر میں پھنس گئے ہیں، کسی پریشانی کے اندر میں پھنس چکے ہیں، کسی بیماری کے اندر میں پھنس چکے ہیں، اور ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم روزی کے لیے تلاش کر رہے، گھوم رہے، پھر رہے، روزی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، تیرے کام آسان ہو جائیں گے، تیری مشکلات دور ہو جائے گی، تیری پریشانیاں دور ہو جائے گی، تیری تکلیف دور ہو جائے گی، تیری مصیبت دور ہو جائے گی، تیری بیماری میں ختم کر دوں گا، تیری روزی کا مسئلہ میں آسان کر دوں گا، کام صرف ایک کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دو انعام اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے، تقوی اختیار کرنے کے اوپر، گناہ سے بچنے کے اوپر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے اوپر اللہ نے دو انعام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پہلا انعام فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی سے تمہارے لیے راستہ ہم نکالیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کے راستے ہم بنا دیں گے۔ مشکلات ہوگی، اس مشکلات سے ہم تمہیں نکالیں گے، پریشانی ہوگی تو اس پریشانی سے ہم تمہیں نکال دیں گے، مصیبتوں کے اندر میں مبتلا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری مصیبت سے تم کو نکال دیں گے، کام صرف ایک کرنا ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور مزید آگے بیان فرمایا، ایک انعام تو یہ ہوا
اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ صرف تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے سارے کام آسان کر دیں گے، ساری تکالیف، ساری مصیبت سے تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے، اور تمہاری روزی اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسی جگہ سے ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اماموں کے امام، سب سے بڑے امام گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت کے اندر میں انہوں نے وراثت میں 56 کروڑ روپے چھوڑے۔ کتنے؟ 56 کروڑ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، جن کے مسائل کے اوپر ہم عمل کرتے، جن کے مسلک کے اوپر ہم چلتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، وراثت میں کتنے روپے چھوڑے؟ 56 کروڑ۔ کئی فیکٹریاں ان کی چلتی تھی، 26 یا ایسے کچھ، جس کے اندر میں کپڑا بنتا تھا، اور 40 سے زیادہ ان کے ورکر تھے، کام کرنے والے۔ اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت برکت روزی کے اندر میں۔ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے، گرمی بہت زیادہ تھی، تو دھوپ سے بچنے کے لیے گھروں کے سائے کے اندر میں چلتے تھے، گھروں کا جو سایہ گرتا ہے اس سائے کے اندر میں چلتے تھے۔ ایک گھر آیا تو وہاں سے حضرت ہٹ گئے، دھوپ میں چلنے لگے، پھر اس گھر کو کراس کر کے پھر جب دوسرا گھر شروع ہوا تو واپس گھروں کے سائے کے اندر میں چلنا شروع کر دیا۔ ایک گھر آپ نے چھوڑ دیا، اس سائے میں نہیں چلے، باقی سب گھروں کے سائے میں چلے، لیکن ایک گھر آپ نے کیا کر دیا؟ بیچ میں چھوڑ دیا، اس کے سائے میں نہیں چلے بلکہ دھوپ میں چلے۔ تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ تو جب گھر سے نکلے تھے تو سب گھروں کے سائے کے اندر میں چل رہے تھے، ایک گھر کا سایہ آپ نے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس گھر کا سایہ میں نے چھوڑا اس نے میرے پاس قرض لیا تھا، وہ میرا مقروض تھا، وہ میرے پاس قرض لے کر کے گیا تھا، اور جو ہمارا مقروض ہو اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ سود کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، بیاج کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنے پرہیزگاری تھی۔ اس لیے ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر قرض ہے، ہمارے پاس کوئی قرض لے کر کے گیا ہے، ہم اس کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم نے اس کے گھر کا کھانا کھایا تو یہ سود ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ سود کے اندر میں داخل ہے، بیاج کے اندر میں داخل ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے جس کا سایہ میں نے چھوڑا ہے وہ میرا مقروض تھا، میری بات نے، میری ضمیر نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر کے سائے سے میں فائدہ حاصل کروں، یہ تو یہ میرے لیے سود ہو جائے۔ اس لیے امام صاحب کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ جو آپ کا مقروض ہوتا تھا آپ اس کے سائے میں بھی کھڑے نہیں رہتے تھے۔ یہ متقی، ہاں اگر پہلے سے معاملہ ہو، قرض لینے سے پہلے اگر ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے اوپر آتا ہے تو علماء نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ ہم اس کے گھر کے اوپر کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں قرض کے بعد بھی۔ لیکن اگر پہلے سے یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر قرض لینے کے بعد اس کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ امام صاحب کے تقوی کا یہ علم تھا کہ مقروض کے گھر کے سائے میں بھی آپ کھڑے نہیں رہتے تھے۔ اندازہ لگاؤ ان کے تقوی کے اوپر، یہ تو ان کی ایک واقعہ ہے، ایک مثال ہے، ایسی تو ہزاروں واقعات ہوں گے ان کے تقوی کے۔ تو تقوی اختیار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور آخری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ انعام سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ تین آیتیں ایسی ہے، ہماری ساری پریشانی، ساری مصیبت، ساری مشکلات کا حل اللہ نے ان آیتوں کے اندر میں رکھا ہے۔ کام صرف کرنا ہے کتنا؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے اوپر 5 انعام، ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، جو بھی کام اٹک رہے ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے۔ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ کس کے اوپر؟ تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر۔ روزی کے اندر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ 3 انعام۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور 5واں انعام یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم یعنی بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔